اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بیٹا ہم 9 کلاس کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ان ویڈیو لیکچرز میں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے قواعد کے اوپر، گرامر کے اوپر، جو کہ مضامین اور خطوط پر مشتمل ہے۔ مضامین، مراسلہ، خطوط، یہ چیزیں امتحان میں پوچھی جاتی ہیں۔ تو آج 2 عنوانات ہیں مضامین کے، لیڈر ہو تو ایسا اور فرض شناسی، جبکہ مراسلہ جو کہ اخبار کے مدیر کے نام تحریر کیا جاتا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے تھوڑی سی وضاحت ہے بیٹا کہ مضامین اردو ادب کی ایک قسم ہے۔ مضمون نگاری کی ابتدا تو بہت پہلے سے اردو ادب میں رہی، اور اردو زبان دنیا کی چند ان زبانوں میں شامل ہے جو ادبی، علمی اور فنی حوالوں سے مالا مال ہوتی ہیں۔ جملہ اصناف ادب میں تصنیف و تالیف کا کام اس زبان میں روز افزوں ہے، یعنی آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں کام کیا جا رہا ہے۔ اردو زبان ادبی اعتبار سے ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اردو زبان عصر حاضر کی دیگر متمول زبانوں کی طرح بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں میں نہ صرف اپنا تشخص برقرار رکھے ہوئے ہے، بلکہ دنیا بھر میں شائع ہونے والے علمی، ادبی اور سائنسی کام کو اپنے قالب میں ڈھالنے کی پوری گنجائش اور استعداد رکھتی ہے۔ استعداد یعنی صلاحیت۔ اردو ادب میں مضامین نگاری کو اسی لیے ایک خاص اور ایک اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ مضمون میں ہم مختلف موضوعات پر تحقیقات کرنے کے بعد ادب جمع کرتے ہیں، الفاظ و محاورات کا استعمال مناسب اور موزوں طریقے سے کرتے ہیں، اور بہتر سے بہتر مواد جمع کرنے کے بعد اپنے خیالات کو تحریری شکل دیتے ہیں۔ یہ تو جناب مضمون کی وضاحت ہوگی بیٹا۔ اس کے بعد خطوط میں مراسلہ۔ مراسلہ جو ہے وہ خط کی دوسری قسم ہے، یعنی معاملاتی خطوط سے تشبیہ سے دی جاتی ہے، جو کہ ہم کسی بھی ذمہ دار کو اپنے مسائل کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ یہاں پہلا مضمون ہے، عنوان ہے لیڈر ہو تو ایسا۔ ٹھیک ہے، لیڈر ہو تو ایسا۔ 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں بیٹا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، یہ مصرے ہیں اشعار کے۔ صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، پاکستان کے پہلے شہید ہمارے قومی رہنما لیاقت علی خان۔ یہ مختلف عنوانات ہیں، یہ جو مضمون ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے، وہ ان تمام عنوانات کو کور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 میں کرنال پانی پت، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق نواب خاندان سے تھا، اس لیے نواب زادہ کہلائے۔ علی گڑھ سے بی اے اور آکسفورڈ یونیورسٹی لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، اور واپس آ کر 1923 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت سارے ملک میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ لیاقت علی خان نے تن من دھن سے قومی سیاست میں حصہ لیا اور ساری ذاتی دولت اور جائیداد اس میں لگا دی۔ اس وقت قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ لیاقت علی خان اس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور تا حیات کام کرتے رہے۔ انہیں قائد ملت، شہید ملت اور قائد اعظم کے معتمد اور دست راست بھی کہا جاتا ہے۔ معتمد یعنی قابل بھروسہ، دست راست رائٹ ہینڈ، بہت ہی مضبوط ساتھی۔ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم 14 اگست 1947 سے مقرر ہوئے۔ ابھی ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے بھی نہ پایا تھا کہ اگلے سال 1948 میں قائد اعظم کے غم میں شدید صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ قائد اعظم کا انتقال ہو گیا۔
لیاقت علی خان نے اور بعض غیر ملکی اچھا، جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو ملک دشمن جو عناصر تھے انہوں نے یہ رائے ظاہر کی کہ اب پاکستان شدید نقصان برداشت نہ کر سکے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن لیاقت علی خان مایوس نہ ہوئے اور اپنی ولولہ انگیز قیادت سے لوگوں میں نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے قائد اعظم کے اصول ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل پیرا ہو کر انتھک محنت کی اور کام کام اور صرف کام کے نعرے پر عمل کر کے فرض شناسی، بلند ہمتی سے ملک کو مستحکم کیا، مضبوط کیا۔ 4 سال کے قلیل عرصے میں ملک میں جہاں کوئی انتظام موجود نہ تھا، درست انتظامات کیے، ابتر حالات کو، برے حالات کو سنبھالا، فوجیں تیار کی، دوست ملکوں کے دورے کیے، برادری میں پاکستان کا نام اونچا کیا اور پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنایا۔ دولت مشترکہ میں بھی شامل رہے اور اسلامی ممالک سے، خاص طور پر ان کی ترکی اور عرب ممالک سے اچھے تعلقات پیدا کیے۔ شاہ ایران اور شاہ فیصل نے پاکستان کے دورے کیے۔ شاہ فیصل کی امدادی رقم سے مہاجرین کے لیے کراچی، سعود آباد کے کوارٹر تعمیر کیے گئے۔ سعود آباد ملیر کا علاقہ ہے، یہاں کوارٹر تعمیر کیے گئے۔ تجارتی، اقتصادی اور زرعی کاموں کو عمدہ انداز میں درست اور ترقی پذیر کیا۔ ہندوستان سے کشمیر میں زیادتی روکنے کے لیے جنگ کی اور آزاد کشمیر کا قیام عمل میں آیا۔ ان کی کامیاب خارجہ پالیسی یہ تھی کہ اقوام متحدہ میں تمام قراردادیں ہمارے موقف کے حق میں منظور ہوئی۔ اگلا پیراگراف، جب بھارت سے جنگ کا خطرہ پیدا ہوا تو لیاقت علی خان نے اپنا مکہ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، انڈیا کے لیے لیاقت کا مکہ ہی کافی ہے۔ اس وقت کے فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان، جنہوں نے بعد میں اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں لکھا کہ جب ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی نے دشمن کو مکہ دکھایا تو پنڈت نہرو ڈر گیا تھا، حالانکہ اس وقت میرے پاس صرف 13 ٹینک تھے۔ یہ مکہ بہت مشہور ہوا اور دشمن کے خلاف اتحاد، جدجہتی اور قوت کی علامت بن گیا۔ دشمن پر روب اس کا ایسا پڑا کہ وہ جارحیت کی دوبارہ ہمت ایک طویل عرصے تک نہ کر سکا۔ لیاقت علی خان کے لیے بہت سارے مسائل بکھرے ہوئے تھے۔ قومی جھنڈا بنانا، قومی ترانہ لکھوانا، اسے اسمبلی سے منظور کروانا، نیشنل فلیگ ایکٹ اور نیشنل اینتھم ایکٹ 1947 کے علاوہ اہم ترین مسئلہ پاکستان کے پہلے آئین کی تیاری کے لیے رہنما اصول کا تھا۔ انہوں نے قرارداد مقاصد تیار کروائی جسے 31 علماء کے 22 نکات کی شکل میں مرتب کیا گیا اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی۔ یہ قرارداد مقاصد پاکستان کے ہر آئین کا ہر دور میں حصہ رہی۔ جب لیاقت علی خان جلسے میں تقریر کرتے تو لوگوں کا جمع غفیر امڈ آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قائد ملت کہلاتے تھے اور مقبول عام شخصیت تھے۔ آپ کی شہادت کے بارے میں پیراگراف موجود ہے کہ لیاقت علی خان نے بارہا تقریر میں کہا کہ اگر پاکستان کے لیے خون بہانے کی ضرورت پڑی تو لیاقت علی کا خون اس میں شامل ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامی کانفرنس منعقد کرنا چاہتے تھے، لیکن ملکی اور بین الاقوامی سازشوں کا شکار ہو کر راولپنڈی کے جلسے میں 16 اکتوبر 1991 کو قاتل سید اکبر کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ آپ کی زبان پر آخری الفاظ یہی تھے کہ خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ آپ پر اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ اس کے بعد بیٹا ہم خطوط کی طرف آتے ہیں۔ پہلا خط کا عنوان یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیے جس میں وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلاتے ہوئے اسے پابندی وقت کی تلقین کیجیے۔ خط کا طریقہ کار، کمرہ امتحان
تاریخ آپ اپنے امتحان کی تاریخ لکھ دیجئے گا جو اس دن تاریخ ہو، 10 مئی 2022 23 XYZ جو بھی ہو وہاں پہ. عزیز دوست انور، آپ اپنے کسی بھی دوست کا نام لکھ سکتے ہیں. خوش رہو، کہو کیسے ہو. کل مجھے تمہارے والد صاحب کا خط ملا جس میں انہوں نے وقت ضائع کرنے کے تمہارے فعل پر تشویش کا اظہار کیا. حیرت ہے کہ تم اپنے والد صاحب کے سمجھانے پر بھی بات کو سمجھ نہیں رہے. کیا تم نہیں جانتے ہے آج رخ ہوا کا موافق تو چل نکل، کل کی کسے خبر ہے کدھر کی ہوا چلے. کسی بھی کام کو وقت مقررہ پر سر انجام دینا پابندی وقت کہلاتا ہے. دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وقت کا پابند ہو، حاکم ہو یا محکوم، آقا ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، تاجر ہو یا کاشتکار. یہ سب وقت کی پابندی کر کے ہی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں. اس کے برعکس چند لمحوں کی تاخیر انسان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنتی ہے. مشہور فاتح نپولین کا جرنیل میدان جنگ میں چند منٹ دیر سے پہنچا جس کے نتیجے میں اسے شکست فاش ہوئی. اس تاخیر کی سزا نپولین کو ساری عمر بھگتنی پڑی اور بڑے بڑے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا. اس سے بھی وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے لیکن گزرے ہوئے وقت کے لمحات کسی قیمت پر واپس نہیں لائے جا سکتے. جس طرح ہوا کا گزرا ہوا جھونکا، دریا کا بہتا ہوا پانی، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح وقت کا واپس آنا بھی ممکن نہیں. مظاہر قدرت بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں. اسلام کے تمام ارکان جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں. کسی مفکر نے سچ ہی کہا ہے کہ وقت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اگر انسان ذرا بھی غفلت سے کام لے اور اپنے کاموں میں وقت کی پابندی کا خیال نہ رکھے تو یہی وقت اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. وقت کسی کا انتظام نہیں کرتا، یہ دبے پاؤں گزر جاتا ہے. جو شخص آگے بڑھ کر وقت کا دامن تھام لیتا ہے اور اس کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہے. اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. طلبہ کے لیے وقت کی پابندی نہایت ضروری ہے. اگر ایک طالب علم صبح سویرے وقت مقررہ پر اٹھتا ہے، وقت پر اسکول جاتا ہے، پڑھائی محنت سے کرتا ہے، باقاعدگی سے کرتا ہے، وقت پر کھیلتا ہے، وقت پر سوتا ہے، تو اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور وہ تعلیم میں بھی ترقی حاصل کرتا ہے. اس کے برعکس جو طالب علم وقت کا پابند نہیں وہ امتحان میں بھی کبھی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. تو اے میرے دوست، امید ہے اب تم میری بات سمجھ گئے ہوگے اور وقت کی پابندی کرو گے. اپنے والدین کو شکایت کا موقع نہیں دو گے کیونکہ میرے دوست وقت کی پابندی پر ہی تمہارا اور والدین کا مستقبل متعین ہے. ہم سب کا مستقبل بیٹا وقت کی پابندی پر ہے. فقط تمہارا دوست الف بے جیم، یہاں تم اپنا نام لکھ دینا بیٹا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا خط، چھوٹے بھائی کو ایک خط تحریر کریں جس میں اسے بری صحبت سے بچنے کے لیے نصیحت کریں. وہی طریقہ کار بیٹا، از کمرہ امتحان، علاقہ لیاقت آباد کراچی، آپ کسی بھی علاقے کا نام لکھ سکتے ہیں. جہاں آپ کا امتحانی مرکز ہو آپ وہاں کا نام لکھ دیجئے. تاریخ، جس تاریخ کو آپ پرچہ دے رہے ہوں امتحان میں وہ تاریخ لکھ دیجئے بیٹا. میرے عزیز بھائی، ڈھیروں دعائیں. یہاں آپ خیر سگالی کے کلمات لکھ سکتے ہیں کہ خدا آپ کو خوش رکھے. میں یہاں خیریت سے ہوں اور تمہاری خیریت خدا سے نیک مطلوب ہے. میرے بھائی، کل میری ملاقات تمہارے استاد صاحب سے ہوئی اور بہت افسوس ہوا جب انہوں نے میرے پوچھنے پر مجھے تمہاری پروگریس سے آگاہ کیا، یعنی تمہارے جو تعلیمی حالات ہیں ان کے بارے میں جب مجھے آگاہی حاصل ہوئی کہ تم آج کل آئے دن اسکول سے غیر حاضر رہنے لگے ہو اور آتے ہو تو تمہارا ہوم ورک مکمل نہیں ہوتا اور تم یاد بھی کچھ نہیں کرتے.
اور یہ سن کر تو نہایت دکھ ہوا کہ تم ششماہی امتحان میں بہت بری طرح فیل ہو گئے۔ میرے لیے یہ تشویشناک بات تھی اور میں نہیں چاہتا کہ والدین کو یہ دھچکا لگے، اسی لیے تمہارے استاد صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ تم آئندہ شکایت نہیں ہونے دو گے۔ پھر تمہارے دوستوں سے ملا تو تمہاری تعلیمی سرگرمیوں کا اور اس کا پروگریس کی جو وجہ ہے وہ سمجھ میں آ گئی کہ تمہاری صحبت تبدیل ہو گئی ہے۔ تم اب ایسے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے ہو جن کو اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں۔ باپ دادا کی جائیداد ہے جس پر وہ عیش سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے پاس یا فیل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ بری چیزوں کا استعمال بھی کرتے ہیں جیسے کہ پان، چھالیا، سگریٹ وغیرہ۔ تو میرے بھائی تم سے کہاں کوتاہی ہو یہ تو معلوم ہوا، مگر اس کی اصلاح ضروری ہے۔ لہذا تم سے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے والدین بڑی مشکلات اور بڑی محنت سے ہمیں تعلیم دلوا رہے ہیں، ہم ہی ان کا مستقبل ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے، تو میرے بھائی ہم بھی اپنے والدین کے مستقبل کی بنیاد ہیں۔ ہم ہی کمزور پڑ جائیں گے تو بلڈنگ یعنی ہمارے والدین بھی کمزور پڑ جائیں گے۔ ساری زندگی انہوں نے محنت کی ہے، ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اب ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو سمجھو گے اور آنے والے سالانہ امتحانات کے لیے بھرپور تیاری کرو گے اور برے دوستوں کی صحبت سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہارا مددگار اور حامد و ناصر ہوگا۔ میری کہیں ضرورت ہو تو ضرور یاد کرنا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ فقط تمہارا بڑا بھائی۔ یہاں کوئی فرضی نام تحریر کر دیجیے گا۔ اس کے بعد بیٹا اگلا خط اپنے دوست یا سہیلی کے نام ایک خط تحریر کریں جس میں کسی ایسی کتاب کا تذکرہ ہو جسے آپ نے پڑھا اور پسند کیا۔ وہی شروع کا فارمیٹ رہے گا بیٹا، کمرہ امتحان، تاریخ کراچی۔ میری پیاری دوست اور سہیلی، السلام علیکم۔ کافی دنوں کے بعد آپ کا خط ملا، پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کی طرح مجھے بھی مطالعے کا بہت شوق ہے۔ میں نصیحت آموز معلوماتی کتابیں بہت دلچسپی سے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی پسندیدہ کتاب بانگ درا کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بانگ درا علامہ محمد اقبال کی فکری ارتقاء کی پہلی منزل ہے۔ اس کتاب کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر ذوق کے قاری کے لیے تسکین کا سامان موجود ہے، یعنی ہر قسم کے مزاج رکھنے والے کے لیے کتاب بہت ہی خوبصورت ہے، اس کی دلچسپی کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب میرے لیے ایک بہترین دوست اور رفیق کا درجہ رکھتی ہے۔ بانگ درا کے حصہ اول میں 1905 سے پہلے کے دور کی نظمیں شامل ہیں۔ بانگ درا کی شاعری کی ابتدائی دور میں اقبال نے ایک وطن پرست شاعر کی حیثیت سے ہندوستان کے رہنے والوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور ان پر آزادی کی اہمیت واضح کرنے کے لیے جو نظمیں لکھی ہیں، اس میں ترانہ ہندی، نیا سوال اور تصویر درد شاعر کے خلوص، درد مندی اور خوبصورت اسلوب کی وجہ سے پڑھنے والے کو بہت متاثر کرتی ہے۔ بانگ درا کی ایک اہم خوبی اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے بچے اور بڑے ہر عمر کے قاری بہت ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ 1908 میں یورپ کے تعلیمی سفر سے واپسی پر علامہ اقبال کے اندر فکر میں زبردست تبدیلی رونما ہوئی۔ وہ اہل مغرب کی کھوکھلی تہذیب، ان کی مادہ پرستانہ اقدار اور ان کی محدودانہ وطن پرستی کے ظالمانہ تصور سے متنفر ہو گئے تھے، اس کے خلاف ہو گئے تھے، نفرت کرنے لگے۔ اس دور کے بعد کی شاعری میں علامہ اقبال کے ہاں ملی وحدت اور اسلامی قومیت کا تصور نمایاں ہوتا ہے۔ کتاب ہماری سچی رفیق اور مخلص دوست ہوتی ہے۔ یہ ہماری تنہائی کی مونس اور رنج و غم کی شریک ہے۔ اچھی کتاب وہ خزانہ ہے جس کے ذریعے ہم ان بزرگوں سے ملتے ہیں جو ہمارے لیے
علم و تجربات کی دولت محفوظ کر گئے ہیں، وہ بزرگ جنہوں نے دیکھا اور آزمایا، جنہوں نے دنیا کی تلخیوں کے زہر آلود گھونٹ پیے، قانون قدرت کا مطالعہ کیا اور برسوں کے غور و خوض کے بعد ہمارے لیے در پردہ راز دریافت کیے۔ الغرض ہم اچھی اور معلوماتی کتابوں سے اپنی علمی اور روحانی صلاحیتوں میں قابل قدر اضافہ کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کتب کے انتخاب میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح ایک اچھے چال چلن کا حامل انسان اپنے دوست کو برائی سے بچا لیتا ہے، جبکہ برا دوست دوسرے کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسی طرح اچھی کتاب انسان کے دل و دماغ پر اچھا اثر ڈالتی ہے، جبکہ مہذب اخلاق کتاب یعنی چال چلن میں کمزوری اور طبیعت کو برائی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں مطالعے کے لیے ایسی کتب کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے خیالات اور اخلاق پر اچھا اثر مرتب کریں۔ اللہ حافظ۔ فقط آپ کا خیر اندیش الف بے جیم۔ یہاں آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں امتحان میں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب چلتے ہیں اگلے مراسلے کی طرف۔ اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ تحریر کیجیے جس میں کراچی میں پانی کے بڑھتے ہوئے بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے کم از کم 5 تجاویز تحریر کریں۔ تو یہاں ہمیں ایک مراسلہ لکھنا ہے جس میں یہ تجاویز بھی دینی ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ محترم جناب مدیر اعلیٰ روزنامہ جنگ کراچی، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے موقر جریدے کے ذریعے ایک سنگین مسئلے کی جانب اعلیٰ حکام کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں خشک سالی اور زیر زمین پانی میں کمی اور اس کے کھارے پن کی وجہ سے قلت آب کا مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس بحران کے خاتمے کے لیے تاحال ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ حکومتی سطح پر پانی کے بحران کے خاتمے یا کمی کے لیے نہ کوئی منصوبہ بندی کی گئی ہے، نہ ڈیمز بنائے گئے ہیں۔ کراچی میں خشک سالی اور بڑھتی ہوئی آبادی اس مسئلے کو ہر سال مزید سنگین بنا رہی ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پانی خرید کر استعمال کر رہا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ پانی کے کین اٹھائے کبھی ایک در اور کبھی دوسرے در پانی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یہ صورتحال ایک تہذیب یافتہ معاشرے کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ اپنی عوامی ضروریات، بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی حکومت وقت کا فرض ہے، اور جس حکومت میں ان فرائض سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت نہ ہو اسے عوام پر حکومت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ بدقسمتی سے حکومتی سطح پر پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے صرف اعلانات کیے جاتے ہیں، عملی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے۔ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں آبی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر عملی اقدامات کرے۔ آپ کے اخبار کے توسط سے پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے میں اپنی چند ناچیز تجاویز ماہرین اور اعلیٰ حکام کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، پانی کے بحران کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر جنگی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی جائے، نئے ڈیمز بنائے جائیں۔ نمبر 2، ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ملک میں سیاسی استحکام قائم ہو۔ نمبر 3، عوام الناس کو پانی کے بہتر اور پائیدار استعمال کے بارے میں روشناس کرایا جائے تاکہ گھروں، دکانوں اور کارخانوں میں پانی کم از کم ضائع ہو۔ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے پانی کے بحران کی شدت اور انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے۔ نمبر 4، گھریلو اور صنعتی سطح پر پانی کے بہتر استعمال کے لیے اقدامات اور انتظامات کیے جائیں۔ نمبر 5، بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے محفوظ تالاب بنائے جائیں۔ نمبر 6، آبپاشی کی جدید ٹیکنالوجی تک ہمارے کسانوں کو رسائی آسان بنائی جائے۔ 7واں پوائنٹ، صنعتی اور گھریلو ویسٹ واٹر کی ری سائیکلنگ کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ اب وقت ضائع کیے بغیر فوری یعنی جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو
ریگستان بننے سے بچایا جا سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس خط کو اپنے اخبار میں جگہ دیں گے تاکہ اعلیٰ حکام اس جانب غور کر سکیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کریں۔ آپ کا مخلص الف بے جیم۔ بیٹا یہاں آپ اپنا نام لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ایک اور مراسلہ ہے، کسی اخبار کے مدیر کے نام ایک خط لکھیے جس میں اپنے علاقے میں صفائی کے ناقص انتظام کے سبب پیدا ہونے والی خرابیوں کا حال لکھیے۔ طریقہ کار وہی ہوگا۔ محترم مدیر اعلیٰ، روزنامہ جنگ کراچی، السلام علیکم، میں آپ کے اخبار کے ذریعے اپنے علاقے میں صفائی کے ناقص انتظام کی جانب حکام بالا کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں صفائی کا انتظام بالکل ناقص ہے۔ خاکروب تو ہیں صفائی کرنے والے، مگر کئی دنوں بعد آتے ہیں اور گھوم پھر کر چلے جاتے ہیں۔ گندگی کے ڈھیر جا بجا جگہ جگہ موجود ہیں جن سے تعفن یعنی اسمیل، بدبو اٹھ رہی ہے، اور مکھیوں کی پرورش گاہ بنے ہوئے اور وہاں مکھیاں جو ہیں وہ پرورش پاتی ہیں۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، رات کے وقت کسی سواری کا گزرنا ناممکن ہے۔ کئی حادثات ہو چکے ہیں مگر کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث نہ تو کوئی اس علاقے میں رات کے وقت آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی ایمرجنسی کے تحت باہر جا سکتا ہے۔ سڑکوں کی ناگفتہ حالت کے باعث رکشہ ٹیکسی والے اس علاقے کا رخ نہیں کرتے۔ گٹر کی صفائی نہ ہونے کے باعث ان کا گندا اور بدبودار پانی گلیوں میں بہہ رہا ہے اور گلیاں جوہر کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ نشیبی گھروں میں گندا پانی داخل ہونے کے باعث مکین جو ہیں وہ ترک سکونت اختیار کر چکے ہیں، لوگ وہاں سے منتقل ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں گندا پانی ہو وہاں مکھیاں اور مچھر بھی نہیں ہوں گے۔ جہاں گندا پانی ہوگا وہاں مکھیاں اور مچھر بھی ضرور ہوں گے، اور جہاں مکھیاں اور مچھروں کی فراوانی ہوگی وہیں مہلک بیماریوں کے پھوٹ پڑنے کا خطرہ بھی ہر وقت موجود رہے گا۔ بجلی کی آنکھ مچولی نے یہاں کے مکینوں کی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے۔ مغرب کے اذان کے ساتھ بجلی غائب ہو جاتی ہے، مچھروں کی یلغار کے سامنے ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو رات بھر بجلی غائب رہتی ہے، اگر رات 1 بجے آ بھی جاتی ہے تو نیند پوری نہیں ہوتی، اور دن کے وقت تو یہ سلسلہ ویسے ہی جاری رہتا ہے۔ اگر 1 گھنٹے کے لیے موجود ہے تو 2 گھنٹے کے لیے غائب۔ اس آنکھ مچولی سے سب سے زیادہ طالب علم متاثر ہوتے ہیں جو یکسوئی سے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ رات کو لالٹین اور گیس کی روشنی میں پڑھتے ہیں جس سے ان کی بینائی متاثر ہو رہی ہے۔ جناب اعلیٰ، جو بچے ان گندی جگہوں پر پل کر جوان ہوں گے ان کی صحت بھلا کس طرح قابل رشک ہو سکتی ہے۔ امید واثق ہے کہ حکام بالا فوری طور پر اس علاقے کی صفائی کی طرف توجہ دیں گے اور خاکروبوں کو صفائی کا پابند بنائیں گے۔ شکریہ من جانب اہل محلہ۔ اس کے بعد آخری درخواست اور مراسلہ ہے بیٹا اخبار کے مدیر کے نام، جس میں پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے تجاویز پیش کی جائیں۔ از کمرہ امتحان تاریخ آپ امتحان کے دن کی لکھ دو گے۔ کراچی، محترم مدیر اعلیٰ صاحب، روزنامہ جنگ کراچی، السلام علیکم۔ جناب عالی، میں آپ کے اخبار کے توسط سے عوام و خواص کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان میں کئی اشروں سے جاری دہشت گردی نے عوام و خواص کو شدید کرب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دہشت گردی کسی ایک ملک کا یا کسی ایک مذہب کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ عالمی استعمار کی ریاستی دہشت گرد کارروائیوں کا بہانہ بنا کر اپنے غلط افکار اور نظریات کا پرچار کرتے ہوئے کچھ تنظیمیں سادہ لو عوام بالخصوص نوجوانوں کی برین واشنگ کرتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک خراب سوچ پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ لوگ عالمی سطح پر
احترام انسانیت اور تکریم آدمیت کو پامال کرتے ہوئے اپنی جملہ دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز سمجھا جا رہا ہے، اور ضرورت اس امر کی تھی کہ دہشت پسندی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جاتے، مگر اس سلسلے میں صاحب اقتدار لوگوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا۔ قوم کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم اور تحفظ نہ دے سکنے والے حکمران کس منہ کے ساتھ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، اور قوم ان کرپٹ حکمرانوں کی غلامی میں کب تک سسکتی رہے گی؟ اس کے بعد بیٹا وہ تجاویز ہیں، یہاں آپ ایک جملہ ایڈ کر لیجئے گا کہ اس سلسلے میں درج ذیل تجاویز قابل غور ہیں۔ نمبر 1، معاشرے میں امن کے فروغ اور انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ رویوں کی بےخکنی یعنی خاتمے کے لیے ہر طبقہ زندگی کو اسلام کی حقیقی تعلیمات پر مبنی علم و فکری مواد فراہم کیا جائے، تاکہ معاشرے سے تنگ نظری اور انتہا پسندی کے رجحانات کا نظریاتی طور پر خاتمہ ممکن ہو سکے۔ دوسرا پوائنٹ، عالمی سطح پر دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے اثرات و خطرات کی وجہ سے علمی و فکری بنیاد پر اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں قیام امن اور انسداد دہشت گردی و انتہا پسندی کو ایک سائنس، مضمون اور نصاب کے طور پر متعارف کروایا جائے۔ تیسرا پوائنٹ، میڈیا اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے، جس کو ادا کرنے میں وہ اب تک ناکام رہا ہے۔ تعلیم کو عام کیا جائے اور اس کا دائرہ کار صحیح معنوں میں دیہاتوں اور دور دراز علاقوں تک پہنچایا جائے۔ پانچواں پوائنٹ، انصاف کو عام کیا جائے، عدالتوں کو فعال اور منظم کیا جائے اور ناانصافی کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ چھٹا پوائنٹ ہے، معاشرے کے کمزور طبقات کا کوئی پرسان حال نہیں اور کوئی ادارہ ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں، اس صورتحال کا تدارک کیا جائے۔ ساتواں پوائنٹ ہے، بے روزگاری کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ افراد کو مناسب روزگار فراہم کیا جائے۔ آٹھواں پوائنٹ، فی کس سالانہ آمدنی میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ معاشرے کے مختلف طبقات میں معاشی فرق ختم کیا جا سکے۔ بلند دعووں سے مسائل کے حل نہیں نکلتے، اس کے لیے عملی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ یہ بات ہم بحیثیت قوم جتنی جلد سمجھ لیں اتنا ہی بہتر ہوگا، عین نوازش ہوگی۔ فقط آپ کا مخلص الف بے جیم۔ یہاں بیٹا آپ اپنا نام لکھ لیجئے گا۔ یہ تھے ہمارے مضامین، خطوط اور مراسلے پر مشتمل ایک طویل ویڈیو، جس میں آپ کے لیے امتحانی نقطہ نگاہ سے بھرپور مواد موجود ہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کے امتحان میں کام آئے گا بیٹا۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔